हम कहते हैं कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक वीडियो ने सिंध पुलिस का असल चेहरा सिंध के शहरियों पर बेनकाब कर दिया है कि उनकी सिंध पुलिस कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनकी सिंध पुलिस कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन फोर्स है, उनकी सिंध पुलिस कितनी ज़्यादा दिलेर, कितनी ज़्यादा बहादुर है। जी हाँ नाज़रीन, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो कि पिछले 48 घंटों से जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। ये वीडियो उस अफसोसनाक पुलिस मुकाबले की है जो कि पुलिस मुकाबला 8 फरवरी को एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जो है खुद मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान कुरैशी के गिरफ्तारी के लिए गिजरी थाने के हदूद में वाक़या खयाबान मोमिन के 35 नंबर बंगले पर मारा था। इस छापे के दौरान जो पुलिस मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में जो है मुलजिम अरमगान की फायरिंग से जो है वो डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार ज़ख्मी, जो कि इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार जो है वो ज़ख्मी होकर गिर पड़े हैं और रेंगते हुए जो है वो उस बंगले से ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुकाबले में उनके हमरा एंटी वायलेंट क्राइम सेल के दूसरे अफसरान भी थे, लेकिन उन अफसरों ने अपने कमांडर को ज़ख्मी होने के बावजूद महज अपनी खाल, अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह से जो है वहाँ से भाग गए, अपने कमांडर को वहाँ छोड़कर। ये तो मुलजिम अरमगान अगर फायरिंग का सिलसिला जारी रखता और ये गोलियां जो है वो डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार को पैरों के बजाय जिस्म के दूसरे हिस्सों पर लगी होती तो ज़ाहिर है कि उसके बाद जो है वो तड़प तड़प कर जान दे देता और पुलिस वाले उस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए होते। बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या जन्म लेता। इस वीडियो ने जो है वो पुलिस की सारी कारकर्दगी को जो है वो खाक में मिला दिया है कि सिंध पुलिस कितनी ज़्यादा बुज़दिल है, कितनी डरपोक है, कितनी उनमें सलाहियत है। किसी भी मुसल्ला शख्स से, चाहे वो 3-5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, पुलिस में इतनी भी सलाहियत नहीं कि उस मुसल्ला बच्चे का भी मुकाबला कर सके। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो है जिसमें पुलिस वालों ने जो है वो अरमगान से मुकाबला किया था। उस मुकाबले के नतीजे में उन्होंने बुज़दिली के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वीडियो ने जो है वो सिंध पुलिस का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। यकीनन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के अलावा ख़ुद सीआईए के डीआईजी मुक़द्दस हैदर के साथ साथ उस वक्त के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी अनिल हैदर को जो है वो आला इखलाकी बरतरी का मुजाहरा करते हुए अपने अपने ओहदों से जो है मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, न ही ऐसी कोई रिवायत सिंध पुलिस में है, न ही सिंध की सियासत में है। जो ओहदे जो है वो मिन्नतें, तरलों और चापलूसियों के नतीजे में या बहुत बड़ा रोकड़ा खर्च करके नतीजे में हासिल की गई हों, वो ओहदे जो है वो इस किस्म के छोटे मोटे वाक़यात के नतीजे में कोई भी जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये तो फिर सिंध पुलिस के आईजी की पोस्ट है, एडिशनल आईजी कराची की पोस्ट है, या फिर सीआईए के डीआईजी की पोस्ट है, सब के सब कमाबूत पोस्टें हैं। ये कौन इस किस्म के छोटे मोटे वाक़यात को बुनियाद बनाकर इसको छोड़ेगा? इतनी इखलाकी बरतरी सिंध पुलिस में शायद ही किसी के अंदर हो। यही वजह है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतनी बड़ी वीडियो वायरल हुई, पुलिस का असल चेहरा सिंध के शहरियों ने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के किसी भी बड़े अफसर की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया कि वो इस पर क्या कहते हैं कि ये वीडियो सही है, गलत है, ये वीडियो आखिर वायरल कैसे हुई, वीडियो किसके पास थी? एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी के पास थी, सीआईए के डीआईजी के पास थी, या कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के पास थी? किसके पास थी और ये कैसे वायरल हुई? यकीनन इस वाक़े में जिन पुलिस अफसरों ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, जिन पुलिस अफसरों ने अपने कमांडर को जो है वो मौत के मुंह में छोड़कर
چوہوں کی طرح سے اپنی جان بچاتے ہوئے وہ بھاگ نکلے، وہ یقیناً سخت ترین محکمہ جاتی کارروائی کے مستحق ہیں۔ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور انہیں ڈسمس فرام سروس بھی کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے افسران بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے سخت ترین کارروائی کے مستحق ہے، جو یہ ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی پولیس فورس کی اتنی بڑی بزدلی کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس پر خاموش اختیار رکھی، ایک مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے انکوائری کے اور سخت ترین کارروائی کے مستحق کے، چاہے وہ ڈی آئی جی سی آئی اے ہو، چاہے وہ اس وقت کے ایس ایس پی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل انیل حیدر ہو، یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو۔ یہ جو بزدلی کا واقعہ ہے، یہ ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ سندھ پولیس کے ماتھے پر جو ہے وہ جھومر کی طرح سے جو ہے وہ جگمگاتا رہے گا۔ اب اس واقعے نے جو ہے وہ سندھ کے شہریوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدم تحفظ کی لہر ان میں دوڑ چکی ہے کہ جو پولیس والے اپنے پیٹی بند بائی کا پولیس مقابلے کے دوران جو ہے وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کی جان بچانے کے لیے کوئی کوششیں نہ کر سکے، بلکہ انہیں لاوارث چھوڑ کر فرار ہو گئے، تو وہ دوسرے لوگوں کے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کا جو ہے میسج جو ہے وہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد، پولیس کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سندھ کے شہریوں میں جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ میسج کیا ہے اس واقعے کے بعد۔ تو اس پر جو ہے وہ یقیناً سندھ حکومت کو، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کو جو ہے وہ اس ویڈیو پر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، اس پر ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے اور اس میں بزدلی کا مظاہرہ کیسے ہوا، اس کے ذمہ وار کون ہیں؟ آیا اس کے ذمہ وار جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو ہے، ڈی آئی جی سی آئی اے ہے، یا کہ آئی جی سندھ؟ ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیس کا جو ہے وہ امیج اس میں بہت زیادہ خراب ہوا ہے۔ یعنی ایسا تاثر جا رہا ہے کہ سندھ پولیس میں کوئی ایک بھی جو ہے بہادر نہیں ہے، سب کے سب گیدڑوں کی فورس بن چکی ہے سندھ پولیس، جس پر جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں کا جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ان پر پانی کی طرح سے بہایا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پیسہ ان پر خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پولیس کے ان بڑے افسروں کے اپنے بڑے بڑے پیٹوں میں، اپنے بڑے بڑے تجوریوں میں چلا جاتا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ پولیس کا اس قسم کا جو ہے وہ مظاہرے کرنا ہے، جو کہ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی زیادہ بہادری کا، کتنی زیادہ بزدلی کا مظاہرہ جو ہے کراچی پولیس نے جو ہے وہ ارمغان کی گرفتاری کے لیے مارے جانے والے چھاپے کے دوران کیا، کہ پکڑنے گئے تھے وہ اغوا اور قتل کے مرکزی ملزم ارمغان کو، اور وہ اپنے ڈی ایس پی کو زخمی کر کے خود وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سندھ پولیس کتنی زیادہ پروفیشنل ہے۔ دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب اس واقعے پر اگر سندھ حکومت نے جو ہے پولیس کے ان بڑے افسروں کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا تو اس کا کیا مطلب جائے گا؟ اس کا مطلب جائے گا کہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی جو ہے وہ پولیس کی بہتری سے، پولیس کو پروفیشنل بنانے کی یا پولیس کو ڈسپلن فورس بنانے کی کسی کو کوئی دلچسپی اس میں نہیں ہے۔ سب کے سب جو ہے وہ مال کھا رہے ہیں، پولیس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو رینکر ڈی ایس پی تھا، جس کی وجہ سے جو ہے کسی نے اس کا پوچھا ہی نہیں، یعنی کہ زخمی ہونے کے بعد بھی کوئی اسپتال میں جا کر کسی نے عیادت کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، نہ تو ایڈیشنل آئی جی گئے، نہ ان کا ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر گئے، اور نہ ہی آئی جی سندھ گئے۔ اگر یہ ان کی جگہ کوئی اے ایس پی ہوتا تو پوری کی پوری پولیس فورس ان کے پش پر چٹان کی طرح کھڑی ہوئی، چاہے وہ آئی جی ہوتا ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی پی ایس پی ہوتا ہے، چونکہ رینکر ہے، رینکر کی کوئی حیثیت، کوئی وقت جو ہے یہ پی ایس پی افسروں میں نہیں ہوتی، جس کا ثبوت جو ہے یہ ڈی ایس پی احسن ذوالفقار ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد کسی نے جو ہے ان کا بیان
ریکارڈ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ مارچ میں جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب جا کر یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ تو میں تو شکر گزار ہوں جن لوگوں نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، یقیناً کہتے ہیں کہ آئی بی نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو پولیس کا اصل چہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ تھا کہ ہماری سندھ پولیس کتنی زیادہ دلیر ہے، کتنی زیادہ بہادر ہے۔ اس ایک واقعے نے جو ہے پولیس کی اصلیت جو ہے وہ خود سندھ کے شہریوں پر جو ہے وہ واضح کر دی کہ ان کی پولیس کتنی زیادہ ڈرپوک ہے، کتنی زیادہ بزدل ہے۔ یہ دلیروں کی فورس نہیں بلکہ یہ گیدڑوں کی جو ہے وہ فورس بن چکی ہے، جس کا نام سندھ پولیس ہے۔ جب سندھ پولیس کے کمانڈر جو ہے وہ تاجرانہ ذہن والے ہوں، جب کمانڈر ہی جو ہے وہ کاروباری ذہن والے ہوں، تو پھر ان کی پولیس فورس اس قسم کی بزدلی کے مظاہرے نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ یہاں تو دکانیں کھل چکی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی، پیسہ دو پوسٹنگ لو، پیسہ دو پوسٹنگ لو، پیسہ دو پوسٹنگ لو۔ جب اس طریقے سے جو ہے ڈفر قسم کے لوگوں کو آپ اچھی اچھی پوسٹنگ دو گے تو پھر اس کا نتیجہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ یہی بزدلی کے واقعات جو ہے پھر رونما ہوتے رہیں گے اور ان کے اپنے افسران جو ہے وہ دہشت گردوں کے فائرنگ کا شکار ہوتے رہیں گے، جس طریقے سے اس ڈی ایس پی احسن ذوالفقار نے جو ہے وہ رینگتے ہوئے اپنی جان بچائی، اسی طریقے سے ان پی ایس پی افسروں کو بھی جو ہے وہ رینگتے ہوئے اپنی جان بچانا پڑے گی اگر یہی روش جو ہے وہ قائم و دائم رہی تو۔ اور یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ کسی کو ہماری ان اطلاعات سے کوئی شکایت ہو، کوئی ان کو تحفظات ہو تو وہ ہم سے جو ہے وہ اس نمبر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا جذبات احساسات جو ہے وہ وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھجوائیں، ہم ان کے مواقف کو بھی اپنے پروگرام میں من و ان شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔